السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وقياسنا ومغيثنا عيننا ومولانا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومسلوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا ومولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ کی پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. آج کا عنوان ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. اس میں چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. اللہ پاک نے ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک
ابتدا سے لے کر قیامت تک جو پہلے ہو چکا، جو اب ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرما دیا، کیونکہ اللہ کی شان ہے انہ علیم بذات الصدور، ان اللہ بکل شیء علیم واللہ بکل شیء علیم وکان اللہ بکل شیء علیم۔ میرے رب کو ہر چیز کا علم ہے، لہذا اس نے ہر چیز کا ذکر فرما دیا۔ میں چند آیات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ایک فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پیچھے ذکر فرمایا کہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قیام کرتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ رزق سے خرچ کرتے ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پھر صفت یہ بھی بیان کی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات پہ نازل ہوا، اور حضور سے جو پہلے نبی گزرے جو ان پر نازل ہوا وہ ایمان اس پر بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کیسے نکال دیا؟ کیونکہ اللہ نے تو ذکر فرمایا کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی گزرے ان پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحائف نازل ہوئے، وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت ایسے نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا ذکر بھی فرمایا، اور حضور سے پہلے جو نبی گزرے جو ان پر کتابیں نازل کی گئی، صحائف نازل کیے گئے، اللہ نے ان کا ذکر بھی فرمایا، لیکن اس کے بعد کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ بات سمجھ آئی؟ اس سے بعد کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، جو کہ دلالت کر رہی ہے عقیدہ ختم نبوت پہ، یہ چیز دلالت کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی اور حضور سے پہلے نبیوں پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو نبوت کی سلسلہ وہ بند کر دیا۔ یہ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، وما أنزل إلينا، اور جو تم پہ نازل کی گئی ہے، وما أنزل إلى إبراہیم، ابراہیم پر ایمان رکھو، اسماعیل پر ایمان رکھو، اسحاق علیہ السلام پر ایمان رکھو، یعقوب علیہ السلام پر ایمان رکھو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان رکھو، اور جتنے نبی آئے وما اوتی النبیون من ربہم، جو اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گئے ان پر ایمان رکھو، لا نفرق بین احد منہم، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی نبی کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کیسے ثابت کرنا ہے؟ سوال ہمارا چونکہ بات ہماری کس پہ ہو رہی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہم عقیدہ ختم نبوت کا جو اس بات ہے وہ اس انداز میں کریں گے کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی فرما دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی فرما دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی فرما دیا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام نبیوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن جب اجتماعی طور پہ نبیوں کا ذکر فرما دیا، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ،
سارے نبیوں کا ذکر فرما دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کا ذکر فرمایا؟ نہیں فرمایا. اگر اس گانے میں اس لائن میں آنا تھا یا جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں میرے رب کو علم تو ہے لیکن میرے رب نے ان کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جو نبوت کا باب ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ بند کر دیا. جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ حضور کی ذات پہ بند کر دیا گیا. آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. ابھی تو ہم قرآن سے دلائل پیش کر رہے ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو اس وقت کو. کس وقت کو؟ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. کس وقت وعدہ لیا تھا؟ جب اللہ پاک نے جلسہ توحید کیا تھا. تمام ارواح کو جمع فرمایا تھا. فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سبھی نے کہا تھا بلا. کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا رب. بے عینی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا. نبیوں سے بھی وعدہ لیا. کس بات کا؟ آقا علیہ السلام کی عظمت کا وعدہ لیا، حضور کی نبوت و رسالت کا وعدہ لیا، یا ان کے ذمہ جو ڈیوٹیاں لگانی تھی دین کے سلسلے کی، جو تبلیغ کے اشاعت کے سلسلہ میں ڈیوٹیاں لگانی تھی، اللہ نے اس چیز کا وعدہ لیا. اور اس میں 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. ان کے نام ذکر کیے گئے لیکن آیت کریمہ میں لفظ من کا ایک ذکر کیا گیا. یہاں پہ نام ذکر نہیں کیا گیا. یہاں پہ نام ذکر نہیں کیا گیا. آیت کا ذرا حسن دیکھیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. من کا ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم. یہ جو من کا ہے یہ پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ حالانکہ یہاں پہ کوئی صراحت نام ذکر نہیں کیا گیا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ صراحت کوئی نام ذکر نہیں کیا گیا بلکہ لفظ من کا ذکر کیا گیا ہے، نام ذکر نہیں کیا گیا. آگے جا کے نام ذکر ہو رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان کے نام ذکر ہو رہے ہیں. یہ جو من کا ہے یہ کون ہے اور اس کا نام ذکر نہیں ہے. یہ من کا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات ہے، حضور کی ذات اقدس ہے. اور اس کا پہلے ذکر کیوں کیا گیا؟ آقا علیہ السلام اس آیت کے تحت تفسیر میں حدیث لکھی گئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تخلیق میں تمام نبیوں اور تمام انسانوں سے پہلے مجھے پیدا فرمایا. میں اس وقت بھی نبی تھا. ابھی آدم کا خمیر پانی اور مٹی کے درمیان تھا. آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. ابھی لاء بھی نہیں بنا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. ابھی قلم بھی نہیں تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. ابھی عرش بھی نہیں تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. تو فرمایا اللہ نے تمام نبیوں اور تمام انسانوں سے پہلے مجھے پیدا فرمایا. اس لیے من کا پہلے ذکر فرمایا گیا. لیکن فرمایا بے شک میں سب سے بعد ہوں. کیا مطلب؟ اللہ نے نبیوں میں سب سے پہلے تخلیق میری فرمائی ہے لیکن نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا گیا. نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا. یہاں مختلف احادیث ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے فرمان علی شان. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آیتیں. کتنی آیتیں ہو گئی؟
3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 22 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں. بڑی قابل توجہ بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. حالانکہ آقا علیہ السلام کا جو روحانی طور پہ حضور کا رتبہ ہے، جو حضور کی روحانی طور پہ عظمت ہے، وہ باپ سے کہیں درجے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت نہ کرے. تو حضور کا روحانی طور پہ تو درجہ بہت زیادہ ہے. حضور ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. میں نے پہلے کہا تھا تقریر اس کو سمجھائے گی جو شروع میں آئے گا. اب یہ بعد میں آ رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے ہم نے کیا گفتگو کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو روحانی مرتبہ ہے وہ باپ سے کہیں درجے زیادہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. آقا علیہ السلام کے 3 بیٹے دیے ہوئے ہیں نا. حضور کے 3 بیٹے بولیے، حضور کے 3 بیٹے ہوئے. اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے جو صاحبزاد کام تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. مرد بندہ بنتا ہے بالغ ہونے کے بعد، بالغ سے پہلے تو مرد نہیں بن سکتا. تو ایک تو یہ واقعہ تھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اچھا اس میں حکمت کیا تھی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ کام تھے کہ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اس کی وجہ بڑی پیاری ہے. یہاں پہ بھی اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت فرمائی ہے. نہیں بات آپ کو سمجھ نہیں آئی. اللہ پاک نے یہاں پہ بھی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی ہے. حالانکہ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو بہت بڑی آزمائش ہے. بچوں کا چھوٹی عمر میں چلا جانا بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن رب نے ہر وہ کام فرمایا اور ہر اس کام کو دور کیا جس کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت میں کسی قسم کا کوئی حرف آ سکتا تھا. اللہ نے ہر گنجائش ختم کر دی. اللہ نے ہر گنجائش ختم کر دی. اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صاحبزاد کو اپنے پاس اس لیے بلایا کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے. چونکہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ حضور کی ذات میں بند کر دیا گیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کے بیٹوں کو اپنے پاس بلا دیا تھا. یہ اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت فرمائی ہے. دوسرے اس کا جواب یہ ہے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکتے بکتے مدینے آ گئے تھے. اللہ کرے ہم بھی بکتے بکتے مدینے چلے جائیں. اچھا یہ حضور کی کفالت میں آ گیا. ان کے ورثاء کو پتہ چلا، مدینے آئے، لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہارا بیٹا ہے. لینے کے لیے گئے تو آقا علیہ السلام کی جاتا ہے تو لے جاؤ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو پیار مجھے جان سے ملا ہے وہ تو میرے ماں باپ سے مجھے نہیں ملا، لہذا میں جانے والا نہیں، کیونکہ مدینے میں تو ملتا ہی پیار ہے. مدینے میں تو ملتا ہی پیار ہے. اچھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھا دیا.
چونکہ ان کی جو تربیت تھی وہ کس نے کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اب غیر مت کا تھوڑا بیٹا تھا جو غیر مت کا عید اور قدر مسئلہ ہے، تو ان کی تربیت جو کہ حضور نے کی تھی۔ اچھا اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کا نکاح کر دیا، کوئی معاملات بن گئے، ان کا نبھاؤ نہ ہو سکا، ان کا حضرت زید بن عاصم انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب آقا علیہ السلام نے ان کی مطبوعہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ان کی حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی ان کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا۔ اب یہ ایک شور پپا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ زید بن محمد، زید محمد کا بیٹا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں ہوئی نا تو اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب جو لفظ خاتم ہے اس کی دو طرح کی قرأتیں ہیں۔ اگر اس کو خاتم یعنی تا کے نیچے کسرہ پڑی جائے تو پھر یہ فاعل کا معنی دیتا ہے۔ کس کا معنی دیتا ہے؟ فاعل کا معنی دیتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ختم کرنے والا۔ جس بھی کہو گے آج پتہ نہیں کیا سمجھ، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ ختم کرنے والا۔ اگر ہم تا کے نیچے زیر پڑے تو اس کا مطلب ہوا ختم کرنے والا، تو پھر اس سے بھی پتا چلا کہ نبوت کا دروازہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور حضور کی ذات میں ختم کر دیا گیا۔ حضور نبوت کے دروازے کو ختم کرنے والے، حضور نبوت کے دروازے کو بند فرمانے والے۔ اچھا دوسری اس کی قرأت یہ ہے خاتم، تا پر فتح، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اینڈ، کسی بھی چیز کا اینڈ ہو جانا یا اس پر وہ چیز ختم کر دی گئی۔ تو اگر اس معنی میں بھی لیا جائے تو پھر بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ کھلا تھا، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نبوت کا دروازہ بند فرمایا۔ لہذا حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی، اور عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے اس میں تمام ملت اسلامیہ بیک زبان ہو اس کا دفاع کرتی ہے، خواہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، یا اہل سنت ہو، یا اہل تشیع ہو۔ عقیدہ ختم نبوت میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ بیک زبان ہو کہ سبھی اس چیز کے دفاع کو کرتے ہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ہمارا کوئی کسی قسم کا چارہ نہیں ہے، اس پہ ہمارا ایمان پختہ ہونا ضروری ہے۔ آئیے چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وزیر حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تیری اور میری قسمت کچھ ایسے ہی ہے، تیری اور میری قسمت کچھ ایسے ہی ہے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، تم بھی میرے وزیر ہو، تم بھی میرے وزیر ہو۔ لیکن فرمایا ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، میں آخری نبی ہوں۔ ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن تم نبی نہیں ہو، میں آخری نبی ہوں۔ دوسری تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ مشارق و مغارب تبدیل ہو سکتے ہیں، جنوب و شمال تبدیل ہو سکتے ہیں،
زمین و آسمان میں تغیر و تبدل آ سکتا ہے، کائنات نیچے والی اوپر، اوپر والی نیچے آ سکتی ہے، کائنات کا نظام الٹ ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک اور کسی بات میں فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ نہیں فرمایا ہے اگر ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، یعنی عمر بن خطاب میں وہ خصائص، وہ کمالات، وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک نبی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمر نبی ہو سکتے نہیں، جو کہ نبوت کا دروازہ حضور کی ذات پہ بند کر دیا، نبوت کا دروازہ حضور کی ذات پہ بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک سے بات کیجیے، آقا علیہ السلام بخاری مسلم کی متفق حدیث پاک، کس طرح کوئی بندہ مکان تعمیر کرتا ہے، مکان بڑا خوبصورت بناتا ہے، عمارت بڑی خوبصورت بناتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، جب تک وہ اینٹ نہیں لگتی تب تک وہ مکان مکمل نہیں ہوتا، اس کی خوبصورتی میں فرق پڑتا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے دین نبوت کا مکان تعمیر فرمایا، اللہ پاک نے نبوت کا مکان تعمیر فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ مکان شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی رسول تشریف لائے، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اس مکان کی زینت بنے، آدم کی اینٹ بھی لگی، مکان نامکمل، ٹھیک ہے، آدم کی اینٹ بھی لگی، مکان نامکمل، ابراہیم علیہ السلام کی اینٹ بھی لگی، مکان نامکمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اینٹ بھی لگی، مکان نامکمل، حضرت یوسف علیہ السلام کی اینٹ بھی لگی، مکان نامکمل، حضرت زکریا علیہ السلام کی اینٹ بھی لگی، مکان نامکمل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اینٹ بھی لگی، مکان نامکمل۔ جب آمنہ کے لال کی اینٹ لگی، نبوت کا مکان مکمل کر دیا۔ جب آمنہ کے لال کی اینٹ لگی تو نبوت کا جو مکان ہے وہ مکمل کر دیا۔ یا میرے بابا جی کی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور فرید الاسد پیر ابو النصر محمد منظور احمد شاہ صاحب، آپ بڑی کمال کی بات فرمایا کرتے ہیں، اچانک میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے بزرگوں کا فیض ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کبھی مجھے اللہ توفیق دے دے کہ مجھے منصب ختم نبوت سے بات کرنے کا موقع مل جائے، بات کو سمجھنا ذرا، بزرگوں کی باتیں بزرگوں کی ہوتی ہیں، فرماتے ہیں مجھے اگر منصب ختم نبوت سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو میں منصب نبوت سے بات کروں۔ اے منصب ختم نبوت، تو نے آدم کی آدم کا جاہو جلال بھی دیکھا، آدم کا روح بھی دیکھا، لیکن تیرا جی وہاں پہ نہیں لگا۔ تو نے یوسف علیہ السلام کا مصر میں مقام بھی دیکھا، لیکن تیرا وہاں پہ جی نہیں لگا، چلتا ہی آیا ہے۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کا جاہو جلال بھی دیکھا، تیرا جی نہیں لگا۔ ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار ہوتے ہوئے دیکھا، تیرا جی نہیں لگا۔ تو نے وہاں پہ بڑے بڑے نبیوں کے کمالات دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کے گلے پر چھری لگتے ہوئے دیکھی، ان کے پاؤں سے زمزم شریف کا چشمہ جاری ہوتے ہوئے دیکھا، تیرا جی نہیں لگا۔ کمال کی بات ہے جب آیا ہے آمنہ کے لال کی دہلیز پہ، جب آیا ہے بطوحا کے چہرے والے کی دہلیز پہ، علم نشراح کے سینے والے کی دہلیز پہ، تو ایسا جفا مار کے بیٹھ کے یہاں پہ جانے کو جی چاہتا ہی نہیں ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی جب حضور کی دہلیز پہ آیا ہے تو اس طرح پاؤں جما کے بیٹھ گیا ہے، یہاں سے جاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بابا جی نے کس سے سوال کرنا تھا؟ منصب ختم
نبوت سے سوال کرنا تھا. اچھا بابا سوال کا جواب بھی خود ہی عطا فرماتے ہیں. بابا فرماتے ہیں مجھے منصب ختم نبوت کہے گا تو چل رہا ہے, تو پاگل ہے, تو دیوانہ ہے. اس وقت تک مارکیٹوں میں پھرا جاتا جب تک محبوب نہ ملے, جب تک محبوب نہ ملے تب تک مختلف دروازے دیکھے جاتے ہیں. جب محبوب ملتے پھر دروازے نہیں دیکھے جاتے, پھر محبوب کے دروازے کو بدل ڈیرے لگا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اگر آپ کا ذوق ہو تو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو. میرے اعلیٰ حضرت مجدد رحمت مولانا الشاہ احمد رضا صاحب قادری بریلوی آپ فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود, 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 ختم دار رسالت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں بلو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, فتح باب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود. آپ فرماتے ہیں اس ذات پہ بے حد درود, بے شمار درود جس نے نبوت کا دروازہ کھولا. وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں, میں پہلے حدیث پیش کر چکا ہوں, اللہ نے تمام نبیوں اور تمام انسانوں سے پہلے میری تشریف فرمائی, لیکن میں سب سے بعد میں آیا ہوں کہ میرے عمر کی رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اسی بات کی ترجمانی فرما رہے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود, 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 ختم دار رسالت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ عقیدہ ختم نبوت اور اس پہ وغیرہ دینا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ہمارے فرائض میں شامل ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا میری امت سے تلوار جب رکھ دی جائے گی تو قیامت تک تلوار نہیں اٹھائی جائے گی, قیامت تک تلوار نہیں اٹھائی. آج دیکھا تلوار کا رواج ختم ہو گیا, جہاد کا جذبہ ختم کیا جا رہا ہے, ختم ہو چکا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 دجال آئیں گے. کتنے؟ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. یا پھر حضور نے پھر فرمایا میری امت کے مختلف گروہ ہوں گے, ان میں سے ایک حق پر ہوگا اور وہ غالب ہوگا, اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. پھر موت آ جائے گی یا قیامت آ جائے گی. قیامت تک 30 دجال آنے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کچھ گزر چکے ہیں, کئیوں میں کر چکے ہیں, کیونکہ حضور کا فرمان تو پورا ہونا ہی ہونا ہے. ہمارے خطیب رحمت صلی اللہ واسطاری دام پر خاتم ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں نے پڑھی تو مجھے سمجھ نہ آئی, لیکن بعد میں جب وہ پریکٹیکلی ہوا تو سمجھے. کہتے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج و عمرہ کرنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمایا کتنا عرصہ بیت گیا؟ تقریباً 1432 سال. کتنے؟ 1432 سال تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری دنیا سے تشریف لے کے ہوئے گزر چکے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں حج و عمرہ کرنا جلدی جلدی کر, میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تمہیں کعبے سے روک دیا جائے گا, تمہیں کعبے سے روک دیا جائے گا. اللہ سب کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی تو
حضور کا فرمان تو ہے آمنا وصدقنا، ہم نے ایمان بھی لانا، تصدیق بھی کرنی، لیکن جب کرونا وائرس آیا نا سمجھ آ گیا، کعبے سے روک دیا گیا، سعودی عرب میں سیل میں بھی کھول دیے گئے، مندر خانے بھی کھول دیے گئے، بت خانے بھی کھول دیے گئے، کعبے سے روک دیا گیا۔ کہتے اس وقت حضور، کیونکہ حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں 30 دجال آنے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب آقا علیہ السلام کے دور میں بھی ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ کیا ہے؟ کذاب رسول سے کہ مسیلمہ کیونکہ جس کو اللہ کے رسول کذاب کہے ہم کو نہ کہے مسیلمہ کذاب۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طرف خط لکھا، اس میں 2 چیزیں لکھی۔ کہتا ہے جی آپ کی ظاہری زندگی میں آپ نبی ہیں، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد میں نبی ہو جاؤں گا۔ ایک دوسرے یہ بات لکھی۔ کس کو لکھ رہا ہے؟ حضور کو لکھ رہا ہے، حضور کو خط لکھ رہا ہے۔ دوسری اس نے بات یہ لکھی، یا پھر آپ ایسا کر لیں آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاؤں۔ اب خط آیا آقا علیہ السلام کے پاس۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خط کا جواب لکھا۔ حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، تو کذاب ہے۔ کذاب کا مطلب بہت بڑا جھوٹا، تو کذاب ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں تو کذاب ہے۔ اب خط لے جانے کا مسئلہ تھا، صحابہ کو علم بھی تھا کہ جو خط لے کے گیا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ خط مسیلمہ کے پاس کون لے کے جائے گا؟ ایک صحابی تھے، غریب صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھجور کھا رہے تھے تو فوراً کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی اور کی منڈی نہ لگائیے، یہ خط میں لے کے جاؤں گا۔ اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ ان کے منہ میں کھجور تھی، جب بات کی تو کھجور کے ٹکڑے صحابہ کے چہرے پہ گئے۔ صحابہ نے کہا تجھے اتنی جلدی بات کرنا تھی، کھجور کو تو کھا لیتے۔ کہتے ہیں اگر میرے کھجور کھاتے کھاتے یہ بیٹی کسی اور کی لگ دیتی تو میں تو اس شر سے رہ جاتا نا۔ یہ عشق ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں جیویں پیارا میاں راضی کو تے مرضی ویکھ سجن دی او جے کر مرضی او میاں بڑی لوڑے تے ایویں گل نہیں بڑھ۔ یہ عشق ہے، کیا ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے فدا کا ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ ڈیوٹیاں میری لگائی، یہ شرف مجھے عطا کیجئے، میں جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ان کے 12 بچے تھے۔ کتنے بچے؟ 12 بچے تھے۔ بچوں کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ جہاں پہ عشق ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، وہ جناب والا اولاد کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو ایک ہی ہوتی میرا محبوب مجھ پہ راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط میں لے کے جاؤں گا، آپ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط عطا فرمایا، اور حضور نے ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ساتھ نیزہ دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا غلام ایسے نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایمانی حرارت کے ساتھ جا رہے ہیں، قوت عشق کے ساتھ جا رہے ہیں، عشق کے جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پتہ میں نے
واپس کوئی نہیں آنا. آج ہم بات بات بے پرواہ کرتے, ہم کہتے چھوڑو مولوی صاحب یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. نا میرے بھائی, عقیدہ ختم نبوت سیاسی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ میرے اور آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے, میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرے. ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی اس کے تحفظ کے لیے. ہمیں کاش پتہ چل جائے اس کی اہمیت کیا ہے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ خط لے کے والا مسلمہ کے دربار میں پہنچے اور وہاں پہ اس کے پہرےدار بھی بیٹھے ہوئے. وہاں پہ قانون یہ ہوتا تھا, جب بادشاہوں کے خط جاتے تھے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوتا جو پڑھ کے سناتا. مسلمہ قذاب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ جب پہنچے نا, انہوں نے کہا تو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کہا ہاں میں ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کا خط لے کے آیا ہوں. اس نے وزیر کو پکڑایا اور اس نے پڑھ کے سنایا. اس میں کیا لکھا ہوا تھا, اے مسلمہ کذاب, میں تو اللہ کا رسول ہوں. حضور فرما رہے میں تو اللہ کا رسول ہوں, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کذاب ہے, تو بہت بڑا جھوٹا ہے. جب اس نے اتنی بات سنی سب کے سامنے خط پڑھ دیا گیا. مسلمہ کذاب غصے سے کھڑا ہوا. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے پیچھے دیکھنا میرے سارے نوکر چاکر بیٹھے ہوئے, میرے پہرے دار بیٹھے ہوئے. آپ نے کہا تو بے وقوف آدمی ہے, تو گندا آدمی ہے. میرے 12 بچے ہیں, اولاد کی محبت بندے کی فطرت میں شامل ہے. میں نے مدینے سے نکلتے ہوئے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا, ان کی طرف کیوں دیکھوں. میں نے تو ان کی طرف نہیں دیکھا تھا, تو میں نوکر چاکر کی بات کرتا, میں نے تو ان کی طرف نہیں دیکھا تھا. تمہیں جو کرنا ہے کر. اچھا اب یہ کہتا ہے کہ کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. تو سلمہ کذاب کہتا ہے, آپ کہتے ہیں بیوقوف آدمی مجھے سنتا ہی نہیں ہے, مجھے سنتا ہی نہیں ہے. پھر کہتا تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہمیں گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جب اپنے متعلق بات کرتا ہے کہتا مجھے سنائی نہیں دیتا. اور عشق کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی محبوب کے خلاف بات کرے تو بندے کو سنائی ہی نہ دے, بندے کو سنائی. وہ عاشق ہے, باتیں بھی کرتا میرے وہ ایسے تھے, وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں, وہ فلاں ہے, وہ کائے کا عاشق ہے یار. آج ہم جتنے دل لگ جاوے اتنے عیب نظر نہیں آتا. جب جی لگا لیا حضور کی ذات کے ساتھ پھر کیا ترازو لے کے پھر رہے. جب یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے سنتا ہی نہیں ہے, بے وقوف آدمی. کہتا ہے تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آخری نبی, ہمیں گواہی دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. ہم نے تو قبلہ کچھ دیکھا ہی نہیں, ہم صرف یہ بات کرتے ہیں چھوڑو جی دنیا بھی رکھنی ہوتی ہے, دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میرے لیے مشکل ہے, ہر چیز تجھے بنی بنائی مل رہی ہے, مساجد تجھے بنی بنائی مل رہی ہے, سب کچھ تجھے بنا بنایا مل گیا, ابھی بھی میرے لیے مشکل ہے. ہم نے کیا دیکھا ہے. اللہ اکبر. اس نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا, تلوار کے ساتھ ایک بازو کاٹ دیا. کہتا ابھی بھی موقع ہے, میں جو کرنا ہے کر. بے وقوف آدمی یہ جان تو ہم نے رکھی حضور کے لیے, یہ تو سارا کچھ رکھتا ہے حضور کے لیے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا جب بازو کٹا, آپ نے تخیلات کی دنیا میں کہا ہوگا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, مل کے پڑھی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دعا لمکا محبوب یگانہ ہے, جو رب دعا لمکا محبوب یگانہ ہے. عزت سے
جو کہتے ہوئے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے بارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام یا آپ یوں کہتے ہو کہ تجھ قبول محمد بخشا راضی رہ پیارے تجھ قبول محمد بخشا راضی رہ پیارے حضرت حبیب بن زید انصاری غریب صحابی حضور کی ختم نبوت میں پہلا دیا دوسرا موضوع قبلہ اس نے اذیت دی جا رہی پھر اس نے پاؤں کاٹ دی پھر اس نے زبان کاٹ دی پھر اس نے آپ کو شہید کیا تو آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آقا علیہ السلام نے کہا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا میرا غلام حبیب ختم نبوت پہ شہید ہو گیا میرا غلام حبیب ختم نبوت پہ شہید ہو گیا اور جیسے ہی شہید ہوا اللہ پاک نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری مثال با کمال ہے آقا علیہ السلام کی زندگی پاک میں اتنے غزوات ہوئے ہیں میں ختم نبوت کی بات آپ کو سناتا ہوں تھوڑا سا وقت آپ کو اوپر لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو بولیے اجازت تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں محسوس لگے کیونکہ ایک بات کو ہمیں سلسلے پہ لگانا چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی پاک میں کتنے غزوات ہوئے ہیں 259 صحابہ شہید ہوئے کتنے 259 ایک کام 60 ٹھیک ہے جب آقا علیہ السلام کا ظاہری مثال با کمال ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا فرمایا آج کے بعد جو بدری صحابی ہیں نا جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے آپ نے فرمایا یہ حضور کے تبرکات ہیں یہ بدر والے ہیں ہم صرف ان کی زیارت کیا کریں ہم صرف ان کی زیارت کیا کریں لیکن جب مسلمہ نے شور ڈالا یہ بھی زندہ تھا جب اس نے شور ڈالا تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑا فرمایا اب بدری ہو یا غیر بدری سارے جنگ کے لیے پہنچے فرمایا تمہاری عزت تمہاری عظمت تمہارا احترام تمہارا وقار تو حضور کی ذات کی وجہ سے ہے نا جب حضور کی ذات بھی حملہ ہو گیا تو ہماری عزت کیا ہے اور یہی جملہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ روشن تشریف لے گئے تھے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ سے فرمایا تھا اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے ہم ایک رسوا قوم تھے ہم زمانے کے دھتکارے ہوئے لوگ تھے ہمیں اللہ نے عزت دی ہے حضور کے جوڑوں کے صدقے کی وجہ سے اگر ہم نے حضور کا در چھوڑ کے کسی اور سے عزت ڈھونڈنا چاہی اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا ہماری عزت ہماری عظمت ہمارا وقار حضور کی وجہ سے اور اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے ختم کیا کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم کرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑا آپ کو بدری ہو یا غیر بدری سارے جنگ کے لیے پہنچے کیونکہ حضور کی ذات کا واسطہ ہے آج ہم کہتے ہیں چھوڑے جی یہ مولویوں کا واسطہ یہ مولویوں کا واسطہ ہے بھائی حضور کی ذات سے آگے کس کی ذات ہے کیا مولویوں کو الگ کرنا پڑا ہوگا آپ نے کہا نہیں پڑا آپ اس رسول کا صدقہ نہیں کھاتے خالی نعرے لگانے تو کہ خالی نعرے ہم لگا سکتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پڑھنی نماز بھی کوئی نہیں ہے کچھ چھاپنا ہم محاسبہ ہے کس طرف ہم نکل چکے ہیں کس طرف نکل ہو چکے ہیں تیرا کھانا تیرے گیت گاما یا رسول اللہ بس اس چیز کا نام عشق ہے تیرا میلاد محرم کا نام مناوا یا رسول اللہ میلاد منائیں بالکل آگے میلاد کا موسم بھی آ رہا ہے میلاد میں کرنے چاہیے ذوق ہونا چاہیے لیکن میلاد مانے سے پیار بھی ایسا کرے گا جس کی لوگ مثالیں
میری دنیا کہہ رہی خادم حسین بھی خادم حسین بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ حضور کے ہو کے دیکھیے. اچھا حضور کی ظاہر زندگی پاک میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259. مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہوئی نا تو 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن کے اندر 700 قاری قرآن تھے. 700 صحابہ قاری قرآن تھے. یہ ختم نبوت پہ انہوں نے پہرا دیا. اور جب مسلمہ کے ساتھ جنگ ہونے لگی نا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے حمزہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں نے ایک اور بڑے مسلمان کو شہید کیا ہے، اب مجھے موقع دے کسی بدترین کافر کو مارو. حضرت وحشی کہتے ہیں جب میں گیا نا تو یہ مسلمہ میرے ہتھے چڑھ گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آپ اگر تو نہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا، اس کی گردن کے پاؤں دے مارا، اس کو مارا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ نے میری دعا کو قبول کر کے میں نے سب سے بدترین کافر کو واسطے جا کر دیا. یہ ان کے جذبے تھے. اس نے کس نے کہا کہ غلامان محمد، غلامان محمد وہ گھبرایا نہیں کرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے. حضور کے غلام بن کے دیکھیں یار، یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں، حضور کی باتیں. آقا علیہ السلام کی جو سواری تھی اس کا نام کیا؟ حضرت یافور. کتنا پیارا تھا، کیا نام ہے؟ حضرت یافور. گدھا مبارک کا تھا. آقا علیہ السلام نے اس سے سوال فرمایا میں بھی تیری نسل آگے چل رہی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل آگے نہیں چل رہی، میری نسل آگے نہیں چل رہی. آقا علیہ السلام میں وہ کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نسل سے آ رہا ہوں، وہ جتنے بھی گدھے تھے سب پر اللہ کے نبی سوار ہوئے، سب پر اللہ کے نبی سوار ہوئے. اور میں جس جوتی کے قبضے میں تھا اس نے میری پشت پہ کئی بار سوار ہونے کی کوشش کی ہے، میں نے اس کو نیچے پٹک کے ڈال دیا. تو تیری نسل آگے کیوں نہیں چل رہی؟ اس نے عرض کیا چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آ رہا، میری نسل آگے چل رہی. یعنی کھوتے کو بھی پتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، ٹھیک ہے؟ کھوتے کو بھی پتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے. اس گانے کو سمجھنی ہے، اس گانے دجال کو سمجھنی ہے جس نے دعویٰ کیا. اب میں مختصر بات کرتا ہوں. یہ جب آیا نا اس کی 15 روپے تنخواہ تھی. کس کی؟ غلام احمد قادیانی کی. چھوڑی تو اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں. 15 روپے تنخواہ تھی. انگریز کے اس کی پشت بنائی کی. 2 ایجنڈے اس نے اس کو دیے. نمبر 1 جہاد نہیں کرنا، اور نمبر 2 جو انگریز کے ساتھ وفاداری نہ کرے وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں. 2 اس کے ایجنڈے تھے. جب یہ آیا اس نے کہا جی میں ایک بہت بڑا محدث ہوں، میں حدیثیں پڑھنے والا ہوں. پھر اس نے کہا میں ایک مجدد ہوں، دین کی تجدید کرنے والا ہوں. پھر اس نے کہا میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے کہا میں مسیح موعود علیہ السلام ہوں. پھر اس نے کہا میں ذلی بروزی نبی ہوں. 5 اس نے اپنے سے. اور ہماری قوم بھی اتنی اندھی ہے آج جو تھوڑا سا کوئی دکانداری چمکا کے بیٹھ دے رہا اس کے بعد دعائیں کھلوانے کے لیے چلے جاتے ہیں، نہیں دیکھتے یہ شرع کے مطابق کر رہا ہے نہیں کر رہا، اپنی بیویاں وہاں پہ بھیج رہے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی فلاں پیر صاحب بڑی کرنی والے ہیں. نماز وہ کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری قوم بھی ماں بھی بات ہے، ہماری قوم کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے. لوگ اس کے پاس جمع ہونے لگے. جب اس نے دیکھا کہ جناب میری بات بڑھ گئی، پھر اس نے قوم کے ساتھ سرداروں پر قبضہ کیا. پھر اس کے پاس اس کے ہمارے علماء نکلے. پیر سید میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ صرف پیر نہیں تھے مولوی بھی تھے. خالی پیر کبھی بھی نہیں نکلے گا دین کے دفاع کے لیے، وہی نکلے گا جس کو اللہ نے پیر بھی بنایا ہے اور ساتھ عالم دین بھی بنایا ہے. جب بھی دین پہ کوئی مشکل وقت ہے تو علماء نے پہلا دیا ہے، عوام نے بھی نہیں دیا، خالی پیروں نے بھی نہیں دیا. چھتر بھی علماء کھاتے ہیں اور آپ سے بیزتی بھی علماء ہی کرواتے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، چھتر بھی علماء کھاتے ہیں. جیلیں ہمارے علماء نے کاٹی ہیں ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے. اس کو بڑے بڑے ہمارے علماء نے، پیر سید میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس کو مناظرے کی دعوت پیش، لیکن نہیں نکلا، میدان میں نہیں نکلا.
صرف اس کو لالچ تھا، اس کو بھوک تھی، اس کو بھوک تھی کہ جناب میں نبوت کا دعویٰ کروں، مجھے انگریز سے پھٹ ملے۔ مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ہے، کہتے ایک بادشاہ کا وقت تھا، ایک مدر نبوت کا دعویٰ تھا، بادشاہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب بلایا تو کہا کہ پتہ کرو اس کو کہیں بھوک نے تو نہیں ستایا ہوا۔ جب پتہ کیا تو وزیر نے کہا اس کو کام از کام 15 تک کھانا نہیں ملتا۔ کتنے دن؟ 15 دن کھانا نہیں ملتا۔ بادشاہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا اس کو میرے کچن میں لے آؤ۔ 15 دن اس کو کچن میں رکھا، رنگا رنگ کھانے کھلائے، مختلف طرح کی چیزیں کھلائی۔ جب 15 دن گزر گئے نا تو بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں جی نبی صاحب وہی نیا پیغام آیا؟ کہتا ہاں مجھے نیا پیغام آ گیا۔ کیا مجھے پیغام یہ ہے کہ اب تو جہاں پہ پہنچ گیا تو چینی پہنچ گئے، یہاں سے تمہیں کہیں جانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا بے وقوف آدمی مجھے سمجھ آ گئی، تجھے بھوک نے ستایا، آئندہ سے نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، تجھے کھانا ملتا ہے۔ یہ لوگ بھوک کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، لالچ کے مارے ہوتے ہیں، یہ لالچ کے طرح سے کام کرتے ہیں، لیکن جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ بیک نہیں جاتا۔ ہم بھی آج بیک جاتے ہیں۔ آج یورپ کا ویزا اس کو ملتا ہے جو کہتا ہے ہمیں صحیح ہو گیا۔ آج وظیفے لگے ہوئے ہیں کالج یونیورسٹیز میں، اپنی نسلوں کے ایمان محفوظ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات ہیں۔ آج ہم بھی مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب بچوں کو چھٹی جلدی دے دیا کرو، انہیں سکول جانا ہوتا ہے۔ قرآن کی ہمیں بھی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسل کو قرآن نہ پڑھایا، ہم نے اپنی نسل کو رسول اللہ کا فرمان نہ پڑھایا، ہم نے اپنی نسل کو رسول اللہ کا دین نہ پڑھایا تو ہم بھی گمراہ ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے عقیدے کی فکر کریں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہم عقیدے ختم نبوت کے تبھی استقامت اختیار کر سکتے ہیں جب اپنی نسلوں کی تربیت کو اور سنت کے مطابق کریں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی سے یہی پوچھ لینا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، مطلب وہ بھی کافر ہے کہ تجھے دلیل مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو بند ہو گیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ اسی بات کی دنیا میں وقت چلتا ہے، ترجمانی کرتے ہیں آپ ناتے جنہ اندر امیہ عشق سرمایا ہونا نہیں بھج جا جنہ اندر امیہ عشق سرمایا ہونا نہیں بھج جانا، پاوے سونے ملن ہزارا پر اصل یار مٹا، پاوے سونے ملن ہزارا اصل یار مٹا۔ عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں تاجدار ختم نبوت، دو تین بار تاجدار ختم نبوت۔ اللہ میری اولاد کو حاصل قبول فرمائے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا الانبیاء محمد علیہ وسلم میں ایک اعلان سماعت فرمائے۔